ہاتھی میرا ساتھی۔ بیچارہ اکیلا ہاتھی جنگل میں ادھر ادھر دوستوں کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ کوئی بھی اسے اپنا دوست بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ بہت نراش ہوا کیونکہ اسے کوئی دوست نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن ہاتھی نے بندر سے کہا، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ بندر نے ہاتھی سے کہا، نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنا دوست نہیں بنا سکتا کیونکہ تم میری طرح درختوں پر اچھل کود نہیں کر سکتے۔ پرنتو بندر نے ہاتھی کا دوست بننے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک دن ہاتھی خرگوش کے پاس گیا اور اس سے اپنا دوست بننے کی بنتی کی، پرنتو خرگوش نے بھی ہاتھی کا دوست بننے سے انکار کر دیا۔ خرگوش نے ہاتھی کو دوستی کے انکار کی یہ وجہ بتائی کہ وہ بل میں رہتا ہے اور ہاتھی بل میں نہیں رہ سکتا۔ ہاتھی خرگوش سے بھی نراش ہو کر چلا گیا۔ پھر ایک دن ہاتھی مینڈک کے پاس گیا اور اس سے اپنا دوست بننے کی بنتی کی۔ اس نے کہا کہ تم سائز میں بہت بڑے ہو اور تم میری طرح پانی کے تالاب میں پتوں کے اوپر چھلانگیں نہیں مار سکتے۔ کرپیا مجھے क्षमा کرنا، میں تمہیں اپنا دوست نہیں بنا سکتا۔ مینڈک نے بھی ہاتھی کا دوست بننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا۔ ہاتھی بہت نراش ہوا اور بیچارہ بہت اداس اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ لیکن اگلے ہی دن ہاتھی نے دیکھا کہ جنگل کے تمام جانور خوف سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ جانوروں میں خوف و ہراس کی ایک لہر چھائی ہوئی ہے۔ جنگل کے سب جانور بے چین اور ڈرے ہوئے ہیں۔ ایک ریچھ گھبرایا ہوا ہاتھی کے پاس آیا اور ہاتھی سے کہنے لگا کہ ایک ٹائیگر ان سب پر حملہ کر رہا ہے۔ یہ ظالم ٹائیگر جب بھی آتا ہے تو ہم میں سے ہر دفعہ کسی نہ کسی کو مار کر کھا جاتا ہے۔ تم اگر ہمیں اس ظالم سے بچا سکتے ہو تو یہ تم پر ہماری بڑی کرپیا ہوگی، ہم تمہارے ہمیشہ ابھاری رہیں گے۔ ہاتھی نے بڑے اچھے طریقے سے اس ظالم ٹائیگر سے بات کی، پرنتو ٹائیگر نہ مانا۔ ٹائیگر نے ہاتھی سے کہا کہ وہ راستے سے ہٹ جائے۔ ہاتھی نے کہا، اس کے لیے تمہیں مجھے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ جنگل کا میدان ہاتھی اور ٹائیگر کے جنگ کا میدان بن گیا۔ دونوں میں گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ آخر کار ہاتھی نے ٹائیگر کو مار کر بھگا دیا۔ جنگل کے سبھی جانور بہت خوش ہوئے۔ سبھی نے جیت کا جشن منایا اور ہاتھی کو سب نے اپنا دوست بنا لیا۔ جنگل کے سبھی جانوروں کو یہ علم ہو چکا تھا کہ دوستی کی صورت میں انہیں ایک ساتھی اور محافظ مل گیا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کو بھی اپنے زاویے سے جج نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جسے تم اپنے لیے نفع بخش سمجھ رہے ہو اسی میں تمہارے نقصان چھپا ہو، اور جسے تم نقصان تصور کر رہے ہو وہی حقیقت میں تمہارے لیے نفع کا سبب بنے۔